میرے حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے اس پہ آمین کہ ماہ سیام ملے، رحمتوں کی برکھا برستی ہو، جنت کے 8 دروازے کھلے ہو، جہنم کے در بند کر دیے گئے ہوں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو، رحمتوں کی برکھا ہو اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کرا سکے، تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تو حضور نے اس پہ آمین کہا۔ تو اتنے پیارے موسم کو جو ضائع کر دے، ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے، اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے۔ کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے۔ منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو، ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں، تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ان کا ذکر روحوں کی غذا ہے، ان کا ذکر دل کا قرار ہے، تو ان کے تذکرے کی خوشبو سے اپنے ماحول کو معطر رکھو۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، کوئی شہر حبیب کی کھجوریں آپ کو پیش کرتا ہے تو اس سے متبرک غذا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا روزہ ہے۔ آپ کو کوئی مائے زمزم پیش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر مشروب کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا مشروب کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو مائے زمزم جیسا مشروب اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھجوریں بھی آپ نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے میں وہ چیزیں جو جائز تھیں، مشروع تھیں، مبارک تھیں، متبرک تھیں، اس سے بھی رک گئے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو پھر روزے سے جب آپ ہوں گے تو ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ جھوٹ بولنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، حرام کمانا، حرام کھانا یہ روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھیں تو روزے میں آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، سب و شتم گالی گلوچ کا بازار گرم رکھتے ہیں، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، تو پھر روزے کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں۔ روزہ تو ان امور سے بھی رک جانے کا نام ہے جو امور جائز تھے، مشروع تھے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں ان سے تو پھر بدرجہ اولا رکنا ہوگا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے میں ان امور سے بھی رک جایا جائے جو امور شریعت اسلامیہ نے عام زندگی کے اندر بھی روکے ہیں، عام زندگی میں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو روزے کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے، روزے کی حقیقتیں، روزے کی لطافتیں، روزے کی برکتیں اور روزے سے وابستہ رحمتیں ہمارے من میں اتریں گے ہی تب جب ہم مقاصد روزہ کو پیش نظر رکھیں گے، اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے، اور ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے باز آ جائیں گے جس سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو روزہ رک جانے کو کہتے ہیں۔ میسر ہونے کے باوجود
ہم اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس سے اب روک دیا ہے. جس طرح احرام آپ پہنتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو کچھ احرام کی پابندیاں ہیں اور آپ باوجود استطاعت رکھنے کے آپ گریز کرتے ہیں، خوشبو لگانے سے بھی بچتے ہیں. کیوں جناب؟ میں نے احرام پہنا ہوا ہے. جو چیزیں مشروع تھیں ان سے آپ رک گئے. یہ احرام کی پابندیاں ہیں. اسی طرح آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، جنازہ ہو گیا آپ نہیں جا رہے، کوئی بیمار ہو گیا حال پوچھنے نہیں جا رہے. یہ تو نیکی کے کام تھے، لیکن آپ کہتے ہیں جناب میں اعتکاف سے ہوں. تو اعتکاف کیا تو جائز اور مشروع کاموں سے بھی رک گئے. اللہ ہماری پرکھ کرنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. احرام کی پابندیاں ہیں، جائز اور مشروع کاموں سے بھی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے رک گئے. اسی طرح روزہ ہے تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے جب ان چیزوں سے بھی ہم رک جائیں گے روزے کے دوران جو اللہ نے عام زندگی میں جائز رکھی ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا ان کاموں سے رکنا جو اللہ نے ناجائز رکھی ہیں. تو روزے کے بعد، رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو.